حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار سے یہ دعا مانگی کہ اللہ کریم نے آپ کو جو جرت بہادری عطا کی تھی، اللہ کریم مجھے اس کا بھی کچھ خیرات دے دے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اتنی کرم نوازی کی کہ پھر اس کے بعد کبھی میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی محاذ پر میرا دل پھر گھبرایا نہیں۔ میں ہر میدان میں حضور کے دین کے لیے کس طرح پھر وہ تو ہمارے سامنے ہے آپ کی تاریخ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہادری ملی کہ آپ اپنے وقت کی سپر پاوروں کے سامنے آ گئے۔ رومی جب اسی وقت 60,000 کے مقابلے میں آپ صرف 60 بندوں کو لے آئے، پہلے آپ نے فرمایا کہ میں 30 بندوں کی جماعت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، تو کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور یہ جنگ حکمت عملی کے خلاف ہے، ایک بندہ 2000 کا مقابلہ کرے گا، ایک بندہ 2000 کا مقابلہ کرے گا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کم از کم آپ 60 بندے اپنے ساتھ لے لو تاکہ ایک بندے کے مقابلے میں 1000 بندہ آ جائے۔ خدا کی قسم یہ وہ طاقت تھی، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، زور حیدر فقر گوزر صدق سلمانی، یہ وہ طاقت تھی جس کو یقین کرے کبھی مغرب نے یہی سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس قوت یہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ اور اسباب کتنے ہیں، مسلمانوں کے پاس ایسی قوت ہے اور اسی قوت کے بنا پر یہ صرف 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک کے مقابلے میں 2 ہو تو بندہ کہے نہیں ہے، یہاں تو مقابلے کا کوئی توقع نہیں بنتا، کیوں؟ یہاں ایک ہے ادھر 2 ہے، 2 کا مقابلہ ایک بندہ کیسے کرے؟ لیکن یہاں پر تو سوچ اور تصور بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب صرف ایک کے مقابلے میں 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 بھی نہیں، 1000 بندے مقابلے میں ہو، اور جب یہ فتوح شام امام واقعی دینے لگا، جب یہ 60 بندوں کا لشکر جو کہ 7 بندے تعداد میں بڑے قلیل لگ رہے تھے، لیکن جب یہ 60,000 کے مقابلے میں آئے، ابھی آپ سوچ لینا اتنے بڑے لشکر کے سامنے جب اتنی جماعت آ گئی تعداد کے لحاظ سے، رومیوں نے اپنا ایلچی بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے کہہ دو آج ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، آج ہم مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ جب وہ آ گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہم آج مذاکرات نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے، جا کر فوج لے آؤ۔ تب حضرت ضرار بن ازور اپنی جماعت سے نکلے اور فرمایا کہ ہم بھی آئے ہیں تو جہاد کے لیے آئے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ مجھ سے تو یہ حضور کا غلام تو مجھ سے یہ توقع کی جا رہے تھے اور مجھ سے یہ درخواست حضرت ضرار کہ میں اکیلا کافی ہوں 60,000 بندوں کے لیے، مجھے اکیلے بھیج دو، واللہ میں 60,000 کا مقابلہ میں اکیلے کروں گا۔ یہ کون سی قوت تھی؟ یہ حضور کے عشق و وفا کی طاقت تھی کہ جب اسی وقت حضرت ضرار بن ازور صبح سے دوپہر تک اپنے گھوڑے پر 60,000 بندوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے نے آخر میں جواب دیا اور وہ اپنے اوپر آگے والے ٹانگوں پر بیٹھ گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اور اسی وقت جب رومیوں نے محسوس کیا کہ اب اس کا گھوڑا تھک چکا ہے، انہوں نے کہا محاصرہ اور بھی قریب کر لو، اس بندے کو قابو کر لو، اگر یہ ہمارے قابو میں آ گیا تو لشکر قابو میں آ جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بھی جواب دے چکا، تب حضرت ضرار بن ازور نے گھوڑے کے انہوں نے کیا کہا؟ گھوڑے کو کہا اگر تم نہیں اٹھے آج اور میں گرفتار ہوا یا میری گرفتاری کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا اور یا میری شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا تو کیا ہوگا؟ بشکوت الی رسول اللہ، تو پھر حضور کے دربار میں تمہارا شکایت کروں گا کہ دیکھو انہی کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کے لشکر میں انہی کی وجہ سے مسلمانوں نے شکست کھائی ہے۔ جب گھوڑے نے سنا تو انہوں نے چھلانگ لگایا اور ان کو محاصرے سے ادھر جا کے پہنچا دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر حضور کے دربار میں شکایت لگی پھر کچھ نہیں بچے گا، یہ تو ہم ہے۔ جب حضور امیر المجاہدین ہمیں صدا دے رہے تھے کہ اگر تم نے حضور کی عزت کا سودا کیا، اگر حضور کے ناموس کا سودا کیا، پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔
پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس قوم نے یہ بات نہیں سنی، انہیں حکمرانوں نے یہ بات نہیں سنی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ صرف چند ٹکوں کے عوض میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کا سودا ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ حضور امیر المجاہدین کے قبر مبارک پر کروڑہا رحمتیں نازل کرے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہے کہ آپ نے اس قوم کو اس ذلت والے راستے سے نکال کر عزت والے راستے پہ لگا دیا، اور پورے دنیا کو بتا دیا اگر عزت چاہتے ہو، اگر سرداری چاہتے ہو، اگر پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرنا چاہتا ہے تو وہ مغرب کے قدموں میں نہیں ہے، آ جاؤ حضور کے دین کی طرف، حضور کے غلامی میں وہ اتنا سب کچھ دیں گے تو آیا نظر سے کیوں وہ نصیبہ ہزار ہزار رنگے سے